حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور داور اندر داخل ہوا۔ محرمہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ داور، چچا جان کیسے ہیں؟ داور نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی گردن کو جھٹکا دیا۔ ICU میں ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ چچی اور عالیہ کہاں ہیں؟ محرمہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہسپتال میں ہی ہیں، عثمان وہاں رک گیا ہے۔ میں کچھ ضروری کاغذات لینے آیا ہوں، داور نے پانی کا گھونٹ لے کر کہا۔ محرمہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ داور، اب تو مجھے بتا دو، چچا جان ہاسپٹل میں ہیں، خدا نہ کرے انہیں کچھ ہو گیا تو میں سچ کیسے جانوں گی؟ وہ فون پر کس فائل کی بات کر رہے تھے؟ داور نے گلاس میز پر رکھا، محرمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم سچ سننا چاہتی ہو نا؟ ٹھیک ہے، سنو۔ تمہارے والد نے مرنے سے پہلے ایک وصیت لکھی تھی، جس کے مطابق اس حویلی کا آدھا حصہ اور شہر کی 3 مارکیٹیں تمہارے نام ہونی تھیں۔ جب تم 21 سال کی ہو جاتی تو پھر مجھے کیوں نہیں ملا کچھ؟ محرمہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ سلیم چچا نے اس وکیل کو پیسے دے کر وہ اصل وصیت نامہ غائب کروا دیا اور جعلی کاغذات بنوا لیے، جس میں دکھایا گیا کہ تمہارے والد سب کچھ سلیم چچا کے نام کر گئے ہیں۔ داور نے سرد لہجے میں انکشاف کیا۔ محرمہ کے آنسو بہنے لگے۔ چچا جان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو انہیں اپنا باپ مانتی تھی۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی محرمہ۔ داور کی آواز اور گہری ہو گئی۔ شاہد کو شہر سے سلیم چچا نے ہی ڈھونڈ کر نکالا تھا تاکہ تمہاری شادی ایک ایسے شہر میں کر دی جائے جہاں سے تم کبھی واپس نہ آ سکو۔ اور شاہد کو یہ بھی معلوم تھا کہ تمہارے نام جائیداد ہے، وہ سلیم چچا کے ساتھ اس کھیل میں ملا ہوا تھا تاکہ تمہارا حصہ آدھا آدھا بانٹ سکے۔ اور تم؟ محرمہ نے صدمے سے پوچھا۔ تم نے پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو سلیم چچا تمہیں شہر بھیج دیتے اور قانون کے مطابق شادی کے بعد تمہاری جائیداد پر تمہارے شوہر کا حق ہوتا۔ شاہد سائن کر کے سب کچھ سلیم چچا کے نام کر دیتا اور تمہیں طلاق دے کر سڑک پر چھوڑ دیتا۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی تاکہ میں تمہارا شوہر بن کر قانوناً اس جائیداد کا محافظ بن سکوں اور سلیم چچا کا کھیل ختم کر دوں۔ داور نے سچائی اگل دی۔ محرمہ نے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا داور، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا محرمہ، اب میری نفرت سہنا آسان ہے، اپنوں کی بے وفائی نہیں۔ اب آرام کرو، مجھے چچا کے کمرے سے کچھ ڈھونڈنا ہے۔ داور چچا کے کمرے میں گیا اور الماری کے لاکر کو چیک کرنے لگا۔ محرمہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو داور؟ محرمہ نے پوچھا۔ وہ فائل جو وکیل نے سلیم چچا کو دی تھی۔ عثمان نے بتایا کہ وکیل نے بلیک میل کرنے کے لیے ایک کاپی اپنے پاس رکھی تھی جو اس نے پرسوں چچا کو دی ہے۔ داور نے کپڑے ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا۔ تبھی داور کا ہاتھ الماری کے نچلے حصے میں ایک خفیہ خانے پر پڑا۔ اس نے اسے کھولا تو اندر ایک پرانی ڈائری اور کچھ کاغذات ملے۔ داور نے کاغذات کھولے تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہوا داور؟ کیا مل گیا؟ محرمہ نے قریب آ کر پوچھا۔ داور نے جلدی سے وہ کاغذات اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیے۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ کچھ نہیں۔ محرمہ، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ داور کی آواز کانپ رہی تھی۔ داور، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو نا؟ دکھاؤ مجھے کیا ہے اس میں۔ محرمہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا اپنے کمرے میں جاؤ۔ داور چیخا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ داور نے وہ کاغذات اپنی جیب میں ڈالے اور بغیر کچھ کہے حویلی سے باہر گیا۔ اگلی صبح ہسپتال کے کوریڈور میں داور اور عثمان کھڑے تھے۔ عثمان نے داور کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ داور، کیا ہوا ہے تمہیں؟ رات سے تم نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا۔ کیا فائل مل گئی؟ عثمان نے پوچھا۔ داور نے جیب سے وہ پرانے کاغذات نکالے اور عثمان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ فائل جائیداد کی نہیں ہے عثمان، یہ کچھ اور ہے۔ عثمان نے کاغذات کھول کر پڑھے۔ جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی۔ یا اللہ، یہ سچ ہے؟ داور، اگر یہ بات محرمہ کو پتہ چل گئی تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ محرمہ کو تو چھوڑو عثمان، اگر یہ کاغذات پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو اس حویلی کو کوئی بندہ باہر نہیں رہے گا۔ داور نے دیوار سے سر ٹکائے کہا۔ اب تم کیا کرو گے؟ عثمان نے گھبرا کر پوچھا۔ میں یہ کاغذات جلا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے داور۔ پیچھے سے ایک تیز آواز آئی۔ داور اور عثمان نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ چچی زبیدہ وہاں کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک بھیانک چمک تھی۔ چچی جان، داور نے کاغذات پیچھے کیے۔ مجھے سب معلوم ہے داور شاہ، زبیدہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ تم جو کاغذات چھپا رہے ہو وہ میرے شوہر کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر تم نے وہ کاغذات محرمہ کو دیے یا جلائے تو میں وہ کروں گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ داور نے غصے سے کہا۔ یہ دھمکی نہیں ہے داور، سودا ہے۔ سلیم ICU میں ہے، اگر وہ نہ بچے تو یہ جائیداد میری اور عالیہ کی ہوگی۔ تم محرمہ کو طلاق دو گے اور خاموشی سے یہ حویلی چھوڑ دو گے، ورنہ؟ زبیدہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ داور نے سرد آواز میں پوچھا۔ زبیدہ نے داور کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ورنہ میں محرمہ کو بتا دوں گی کہ 20 سال پہلے اس کے ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ سلیم نے نہیں بلکہ تمہارے سگے باپ نے کروایا تھا، اور سلیم نے تو صرف اس گناہ کو چھپایا تھا۔ داور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت کھڑا زبیدہ کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ راہداری میں محرمہ جو چچا کی عیادت کے لیے ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی، ایک ستون کے پیچھے کھڑی یہ سب سن چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے پانی کی بوتل فرش پر گری اور پانی دور تک پھیل گیا۔ پانی کی بوتل گرنے کی آواز کوریڈور میں گونجی تو داور اور زبیدہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ محرمہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ محرمہ! داور کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔
قریب مت آنا میرے، مہرما نے چینخ کر کہا۔ پیچھے ہٹی۔ تم سب جھوٹے ہو۔ تم نے رات مجھے کیا کہانی سنائی تھی داور، کہ تم میرے محافظ ہو؟ تم جائیداد بچا رہے تھے یا اپنے باپ کا گناہ چھپا رہے تھے؟ مہرما میری بات سنو، جو تم نے سنا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے۔ داور نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن مہرما نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زبیدہ نے وہیں کھڑے کھڑے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لو بھائی، اب تو سچ سامنے آ ہی گیا ہے۔ داور شاہ اب کیا کرو گے؟ چھپاؤ اب ان کاغذات کو۔ مہرما نے روتے ہوئے زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ چچی جان، آپ کو تو بس جائیداد کی پڑی ہے نا؟ یہاں میرے ماں باپ کے قاتل گھوم رہے ہیں اور آپ کو سودے بازی کی سوجھ رہی ہے۔ بیٹا، دنیا جائیداد سے ہی چلتی ہے، جذبات سے نہیں، زبیدہ نے بے حسی سے جواب دیا۔ مہرما نے داور کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف بے بسی تھی۔ مجھے وہ کاغذات دو داور، ابھی کے ابھی۔ داور نے گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے وہ فائل نکال کر مہرما کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لو، پڑھ لو اس میں کیا لکھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو دکھتا ہے ہمیشہ وہ سچ نہیں ہوتا۔ مہرما نے فائل پکڑی اور ہسپتال کے کوریڈور سے باہر کی طرف کھڑی ہوئی۔ داور نے اس کے پیچھے جانا چاہا لیکن عثمان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ داور، اسے اکیلا چھوڑ دو، وہ اس وقت کسی کی بات نہیں سنے گی۔ مہرما بدحواسی میں ہسپتال سے باہر آئی اور ایک ٹیکسی کروا کر سیدھی صبا کے گھر پہنچ گئی۔ صبا اس وقت لاؤنج میں بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی کہ مہرما کو اس حال میں دیکھ کر اچھل پڑی۔ مہرما، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم تو ہسپتال گئی تھی نا؟ چچا سلیم کیسے ہیں؟ صبا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ مہرما نے بغیر کوئی جواب دیے وہ فائل صبا کے سامنے میز پر پٹک دی۔ صبا، اسے پڑھو، مجھے بتاؤ کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ صبا نے حیرت سے مہرما کو دیکھا اور کاغذات کھولنے لگی۔ چند منٹ تک وہ خاموشی سے پڑھتی رہی، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو پولیس کی پرانی انکوائری رپورٹ ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ صبا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، تم پڑھ کر سناؤ، مہرما نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صبا نے کانپتی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ 20 سال پہلے شاہ زمان شاہ یعنی داور کے والد کی گاڑی نے مہرما کے والد کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ رپورٹ کے مطابق شاہ زمان نشے کی حالت میں تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر گاڑی تیز کی تھی، لیکن بعد میں سلیم احمد نے پولیس کو بھاری رقم دے کر اس کیس کو ایک عام حادثہ بنا کر بند کروا دیا۔ مہرما نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تو داور کا باپ میرے ماں باپ کا قاتل تھا اور میرے چچا نے اپنے بھائی کے خون کا سودا کیا، صرف اس حویلی اور جائیداد کے لیے؟ مہرما، یہ تو بہت عبرتناک بات ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ تم 20 سال سے رہ رہی ہو وہ سب تمہارے والدین کے خون کے سوداگر نکلے۔ صبا نے کاغذات بند کرتے ہوئے افسوس سے کہا، میں اب اس حویلی میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گی۔ صبا، میں ان سب کو عدالت لے کر جاؤں گی۔ مہرما نے عزم سے اپنے آنسو پوچھے، لیکن مہرما، تمہارے چچا تو اکیلے ہی ہاسپٹل میں موت سے لڑ رہے ہیں اور داور کے والد تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے، تم کیس کس پر کرو گی؟ صبا نے ایک منطقی سوال اٹھایا۔ مہرما نے صبا کی طرف دیکھا، داور پر۔ اس نے یہ سچ مجھ سے چھپایا، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تاکہ میں کبھی سچ تک نہ پہنچ سکوں۔ وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ شام کے وقت داور حویلی واپس آیا۔ حویلی کا بڑا ہال بالکل سنسان تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں مہرما اپنا سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کر رہی تھی۔ داور دروازہ پر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مہرما نے اس کی طرف دیکھے بغیر کپڑے بیگ میں رکھے اور زپ بند کر دی۔ جہاں بھی جا رہی ہوں وہاں تمہارا نام اور تمہارا سایہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری دی ہوئی اس قید سے آزاد ہو رہی ہوں۔ تم یہ حویلی چھوڑ کر نہیں جا سکتی مہرما، داور نے سرد لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اب تو تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ تمہارے باپ کا سچ میرے ہاتھ میں ہے، مہرما نے اس کے سامنے آ کر غصے سے کہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے والد نے تمہارے والدین کو مارا تو تم غلط سوچ رہی ہو، داور نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، لیکن پھر اسے بغیر سلگائے میز پر رکھ دیا۔ کاغذات جھوٹ نہیں بولتے داور شاہ، اس پر پولیس کے دستخط ہیں، مہرما نے چلا کر کہا۔ پولیس کے دستخط پیسوں سے بکتے ہیں مہرما، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سلیم چچا نے وکیل کے ساتھ مل کر یہ جعلی رپورٹ اس لیے بنوائی تھی کہ تاکہ وہ میرے والد کو بلیک میل کر سکے اور حویلی کا دوسرا حصہ اپنے نام کروا سکے۔ داور نے اصل حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ میں اب تمہاری کہانی نہیں سنوں گی۔ تم اپنے باپ کو بچانے کے لیے اب چچا پر الزام لگا رہے ہو۔ مہرما نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ داور نے اس کا راستہ روک لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو مت کرو، لیکن چچا سلیم کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ اب بات کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، خود ان کے منہ سے سچ سن لو۔ اگر وہ کہہ دیں کہ میرے والد قاتل تھے تو میں خود تمہیں طلاق دے دوں گا اور اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ مہرما نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں چلوں گی، لیکن اگر چچا جان نے تمہارے باپ کا نام لیا تو تم مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ رات کے 10 بجے داور اور مہرما ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں داخل ہوئے۔ چچا سلیم بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ زبیدہ اور عالیہ بھی کمرے میں موجود تھیں۔ مہرما بیڈ کے قریب گئی اور چچا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چچا جان، سلیم نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مہرما کو دیکھا۔
ان کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف کا مکسچر تھا۔ مہرما بیٹی، سلیم کی آواز میں بہت دھیمی تھی۔ چچا جان، مجھے سچ بتائیں، 20 سال پہلے جو کار حادثہ ہوا تھا وہ کس نے کروایا تھا؟ کیا داور کے والد نے پاپا کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی؟ مہرما نے روتے ہوئے پوچھا۔ زبیدہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، مہرما یہ کیا وقت ہے یہ سب پوچھنے کا؟ ان کی حالت دیکھو۔ چچی جان آپ خاموش رہیں، داور نے پیچھے سے کڑک دار آواز میں کہا۔ چچا جان آج سچ بول دیں ورنہ مہرما یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گی۔ سلیم نے ایک گہرا سانس لیا، ماسک کو تھوڑا سائڈ پر کیا اور کانپتی ہوئی انگلی زبیدہ کی طرف اٹھا دی۔ سچ یہ ہے مہرما کہ وہ ایکسیڈنٹ شاہ زمان نے نہیں کروایا تھا بلکہ سلیم کی سانس اچانک اکھڑنے لگی۔ کس نے چچا جان؟ مہرما نے تڑپ کر پوچھا۔ سلیم نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور بولے، وہ گاڑی تمہاری چچی کے بھائی نے چلائی تھی جائیداد کے لیے۔ میں نے شاہ زمان کا نام استعمال کر کے انہیں بلیک میل کیا تاکہ وہ جائیداد میرے نام کر دیں۔ یہ سنتے ہی مہرما کے ہاتھ سے چچا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ وہ حیرت سے زبیدہ کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ اب خوف سے پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور 2 پولیس والے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ داور کا دوست عثمان بھی تھا۔ داور شاہ؟ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ جی میں ہوں، داور نے کہا۔ ہمیں شکایت ملی ہے کہ آپ نے 20 سال پرانے ایک قتل کے ثبوت چھپائے ہیں اور ایک لڑکی کو زبردستی قید میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں وہ فائل چاہیے اور آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، انسپکٹر نے ہتھ کڑی نکالتے ہوئے کہا۔ مہرما نے صدمے سے داور کو دیکھا جو بالکل خاموش کھڑا تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ عثمان نے آگے بڑھ کر داور کے کان میں کچھ کہا جس نے داور کے بھی ہوش اڑا دیے۔ کھیل اب مہرما کے چچا یا چچی کا نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا جو پردے کے پیچھے سے یہ ساری ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ انسپکٹر کی بات سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مہرما نے گھبرا کر داور کو دیکھا جو بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عثمان نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ فائل اب ہمارے پاس نہیں بلکہ اصل مجرم کا سچ میں صاف لکھا ہے۔ تبھی وارڈ کے باہر سے ایک بوڑھے وکیل اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں ایک بالکل نئی اور اصلی فائل تھی۔ انسپکٹر، یہ لیں اصل کاغذات، 20 سال پہلے شاہ زمان پر جھوٹا الزام لگانے کی پوری کہانی اور سلیم صاحب کے دستخط اس پر موجود ہیں۔ داور نے کوئی ثبوت نہیں چھپایا بلکہ سچ سامنے لایا ہے۔ چچی زبیدہ نے وکیل کو دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انسپکٹر نے فائل دیکھی اور زبیدہ کی طرف مڑا۔ زبیدہ بیگم، اپنے بھائی کو بچانے اور جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں آپ کو اور آپ کے بھائی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ نہیں سلیم، کچھ بولو نا، زبیدہ چیخنے لگی، لیکن پولیس انہیں اور عالیہ کو کمرے سے باہر لے گئی۔ چچا سلیم نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرہ خالی ہوا تو مہرما وہیں بیڈ کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ داور آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اب کیوں رو رہی ہو مہرما؟ سچ سب کے سامنے آ گیا ہے، داور نے دھیمی آواز میں کہا۔ داور، مجھے معاف کر دو، مہرما نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ میں نے تم پر شک کیا، تم تو مجھے اس دلدل سے نکال رہے تھے اور میں تمہیں ہی ویلن سمجھ بیٹھی تھی۔ داور کے چہرے پر وہی پرانی لیکن اب ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا تھا نا مہرما، تمہاری آزادی کا فیصلہ اب صرف میں کروں گا اور میری قید اتنی بری بھی نہیں ہے، عثمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھابھی، اس اکھڑ مزاج داور نے آپ کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی، اب اس کا غصہ برداشت کرنا ہی آپ کی سزا ہے۔ مہرما نے اپنے آنسو پوچھے اور مسکرا کر داور کو دیکھا۔ اگر قید کرنے والا ایسا ہو تو مجھے یہ قید منظور ہے۔ چند ماہ بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ زبیدہ اور ان کا بھائی قانون کی گرفت میں تھے اور چچا سلیم اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر اب گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ حویلی کی اسی صحن میں جہاں کبھی مہرما تنہا گھومتی تھی، اب ہر طرف روشنی اور رونق تھی۔ مہرما کچن سے چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آئی جہاں داور اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہ لے آپ کی چائے، داور شاہ صاحب، مہرما نے شرارت سے کہا۔ داور نے اخبار سائڈ پر رکھا اور چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج چائے میں چینی کچھ زیادہ نہیں ہے؟ خوشی کی مٹھاس ہے، مہرما نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج صبا کہہ رہی تھی کہ حویلی اب قید خانہ نہیں لگتی۔ داور نے مہرما کا ہاتھ پکڑا جس پر اب سرخ کانچ کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ وہ اس بار داور کے نام کی تھیں۔ حویلی کبھی قید خانہ نہیں تھی مہرما، بس اس میں محبت کی کمی تھی۔ اب تو یہ گھر بن گئی ہے۔ مہرما نے مسکرا کر داور کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل کو سکون مل چکا تھا۔ حویلی کی چھت پر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مہرما کھڑکی کے پاس کھڑی کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پشت سے داور نے اس کے شانوں پر گرم شال ڈال دی۔ مہرما نے چونک کر دیکھا اور مسکرا دی۔ آپ کب آئے؟ جب تم ستاروں میں کھوئی ہوئی تھی، داور نے اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں مہرما کے چہرے پر ٹک گئیں۔ مہرما کی دھڑکن تیز ہوئی، اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور اپنے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کو گھمانے لگی۔ داور نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔
اب بھی مجھ سے خوف آتا ہے؟ نہیں، اب تو اس غصے کے پیچھے چھپی محبت سے سکون ملتا ہے، مہرما نے دھیرے سے کہا اور اس کی قمیض کا دامن انگلیوں میں جکڑ لیا۔ داور نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، ایک طویل اور پاکیزہ لمس۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو مہرما جس میں نے بہت لڑ کر پایا ہے۔ اب تمہیں کھونے سے دور جانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ مہرما نے مسکرا کر اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا، جہاں اب صرف اس کے نام کی دھڑکنیں چل رہی تھیں۔